بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 183 ہے، جس کا عنوان ہے باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامتہ و بکائہ شفقۃ علیہم۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنی یونس بن عبد الاعلی الصدفی قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بکر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبیر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم علیہ السلام رب انہن اغللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی الى آخر الآیہ۔ وقال عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ فرفع یدیہ وقال اللہم امتی امتی وبکا فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد وربک اعلم فاسألہ ما یبکیک۔ فأتاه جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فسألہ فأخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وهو أعلم۔ فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب إلى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، رب انہن اغللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو، لہذا جو میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بلا شبہ آپ بہت معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان تعذبہم، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو وہ بے شک آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو بلا شبہ آپ بہت زبردست اور حکمت والے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے اور فرمایا اے اللہ میری امت، اور رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور اگرچہ تیرا رب خوب جانتا ہے پوچھو کہ کیوں آہوزاری فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے دریافت کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا اس سے انہیں باخبر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو زیادہ جانتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ بے شک ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش اور راضی کر دیں گے اور آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ سب سے پہلے ہیں یونس بن عبد الاعلی الصدفی المصری، دوسرے ہیں ابن وہب جن کا نام ہے عبداللہ الحافظ المصری، تیسرے ہیں عمرو بن الحارث بن یعقوب الانصاری ثقۃ فقیہ حافظ، چوتھے ہیں بکر بن سوادہ بن سمامہ الجزامی ابو سمامہ المصری ثقۃ فقیہ، پانچویں ہیں عبد الرحمن بن جبیر المصری المؤذن ثقۃ، اور چھٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سعد بن سہم السہمی، ابو محمد ان کی کنیت تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ان کی کنیت تھی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس کے اکثر رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس کی سند اول سے آخر تک مصری راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ پہلے تابعی ہیں بکر اور دوسرے ہیں عبد الرحمن۔ اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اس میں بکر بن سوادہ اور عبد الرحمن بن جبیر ان حضرات کا اس کتاب میں پہلی مرتبہ تذکرہ آیا ہے، اور اس میں جو عبد الرحمن بن جبیر المصری ہیں یہ عبد الرحمن بن جبیر الحمصی کے علاوہ ہیں، وہ بھی تابعی ہیں یہ بھی تابعی ہیں، اور دونوں حضرات سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان حضرات سے کوئی روایت نہیں ہے۔ آگے صدفی لفظ کی وضاحت کی ہے کہ یہ ایک معروف قبیلے کا نام ہے، اس کی طرف منسوب ہیں، اور اس میں جو صحابی ہیں وہ سابقون اولون میں سے ہیں، اور مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور فقہائے 4 عبادلہ میں سے ایک ہیں۔
اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس عبارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت، شفقت اور حسن اخلاق کو نمایاں کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کے معاملات میں نہایت فکر مند اور ان کی بھلائی کے لیے کوشاں تھے، جیسے کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم تھے، اور آپ کی رحمت صرف امت تک محدود نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے تھی۔ اس میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کی سنت کا ذکر بھی ہے، اور امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کے لیے ایک عظیم بشارت بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک۔ یہ اس امت کے لیے سب سے امید افزا احادیث میں سے ایک ہے۔ اس عبارت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم منزلت اور خاص لطف و عنایت کا بیان ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے گریے کا سبب پوچھنے کے لیے بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا فرمائے گا جو ان کے دل کو خوش کرے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق یہ شرف نبوت کی علامت ہے، جبکہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گہری محبت اور ان کے مقام سخاوت کی وضاحت کے لیے تھا۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ان کی بے مثال شفقت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بلند مرتبے کی دلیل ہے۔ اس عبارت میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے غیر معمولی شفقت اور دعا کی شدت کو واضح کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے دعا میں تردد کیا، جبکہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے پورے یقین، اخلاص اور شدت محبت کے ساتھ دعا کی، گریہ و زاری کی اور بار بار امتی امتی کہا۔ یہ طرز عمل عاشق کی طرح تھا جو اپنے محبوب کی رضا کے لیے بے قرار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبت و شفقت کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ انا سنرضیک فی امتک، اور سورہ ضحیٰ کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اس عبارت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بے مثال شفقت اور بلند اخلاقی مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی امت کا کوئی فرد بھی جہنم میں ہو۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسا کریمانہ اخلاق، پاکیزہ نفس اور بلند مقام عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا۔ قرآن کریم کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور رؤوف الرحیم اسی عظمت نبوی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس عبارت کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین درود اور ان کے حق میں بہترین جزا کی دعا کی گئی ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس حدیث سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔